اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا بڑا اہم سبق ہے اور بڑا کثیر الاستعمال سبق ہے۔ نسبت بین الکلیین، دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت۔ آسان سا سبق ہے، اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان جب نسبت پائی جائے گی تو دونوں کے افراد کے مابین اجتماع ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی دونوں کلیاں افراد کے اعتبار سے کہیں جمع ہو جاتی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ دونوں کلیوں کے افراد کے مابین اجتماع ہوگا یا اجتماع نہیں ہوگا۔ اجتماع نہیں ہوگا کی مثال آپ لے لیں، دو کلیاں ہیں، ان کے مابین اجتماع نہیں، ابیض اور اسود۔ آپ دیکھیں جو ابیض کے افراد ہیں، جو اسود کے افراد ہیں، ان کے درمیان کہیں بھی اجتماع نہیں ہوتا۔ جو کالا ہوگا وہ سفید نہیں ہوتا، جو سفید ہوگا وہ کالا نہیں ہوتا، یعنی اس کے افراد اپنے گھر پہ رہتے ہیں، اس کے افراد اپنے گھر پہ رہتے ہیں، کہیں بھی جمع نہیں ہوتے۔ تو ان دو کلیوں کے درمیان نسبت ہے تباین کی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یوں پہلی بات ہم نے یہ چیک کی کہ دو کلیوں کے درمیان جب ہم نسبت چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے ان دونوں کے افراد کے مابین اجتماع ہے یا نہیں۔ اگر اجتماع نہیں ہے تو یہ نسبت تباین کہلاتی ہے، اور اگر اجتماع ہو تو پھر ہم چیک کر لیں گے وہ اجتماع فی جمیع الافراد ہے یا فی بعض الافراد۔ یعنی اجتماع ہے تو اجتماع میں یہ چیک کرنا ہے کہ سارا اجتماع ہو رہا ہے، سارے افراد اکٹھے ہو رہے ہیں یا کچھ افراد ہو رہے ہیں، فی جمیع الافراد ہے یا فی بعض الافراد۔ یہ تھوڑے عربی کے لفظ ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو یہ چھوٹے الفاظ آنے چاہیے۔ تمام افراد میں اجتماع ہے یا بعض افراد میں اجتماع ہے۔ تمام میں افراد کی مثال آپ لے لیں، مثال کے طور پر انسان اور ناطق۔ بھائی جو ناطق ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے وہ ناطق ہوتا ہے۔ ناطق کے جتنے افراد ہیں وہ یہاں ہوں گے تو انسان کے افراد بھی یہی ہوں گے، یعنی تمام افراد میں اجتماع ہوگا۔ جہاں انسان ہوگا وہیں ناطق ہوگا، جہاں ناطق ہوگا وہیں انسان ہوگا۔ ان دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یعنی دو کلیوں کے مابین دو کلیوں کے افراد کے مابین اجتماع ہے تو اجتماع فی جمیع الافراد ہے تو نسبت تساوی، اور اگر فی جمیع الافراد نہ ہو، بعض افراد میں اجتماع ہو، پھر چیک کر لیں گے، دو صورتیں بن جائیں گی کہ فی بعض الافراد اجتماع ہے تو ایک کلی بعض افراد میں منفرد ہوگی یا دونوں ہی بعض میں منفرد ہوں گی، یعنی تھوڑا اجتماع تو ہے کیونکہ فی بعض الافراد اجتماع ہے، تو کہیں اجتماع ہے، اجتماع کے علاوہ کچھ جگہ خالی بھی ہے جہاں چیک یہ کرنا ہے کہ دونوں الگ ہیں یا ایک الگ ہے، یعنی ایک کے بندے الگ ہوئے ہیں یا دونوں کلیوں کے افراد الگ ہو گئے ہیں، یہ چیک کرنا ہے۔ اگر ایک کے افراد الگ ہوں تو اس کو کہتے ہیں مطلق۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، سپوز انسان ایک کلی ہے اور حیوان ایک کلی ہے۔ اب دیکھیں جی، انسان کے جتنے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، جتنے بھی انسان کے افراد ہیں، حیوان ان کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ حیوان کے بغیر تو انسان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں حیوان ہوتا ہے، لیکن حیوان کے کچھ افراد ایسے ہیں، گدھا، گائے، وہ انسان سے الگ ہیں۔ انسان جہاں بھی ہوگا اس کے ساتھ حیوان جمع ہو جائے گا، لیکن حیوان کے ساتھ انسان کا جمع ہونا ضروری نہیں، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، یعنی ایک کلی بعض افراد میں الگ ہے، بعض افراد میں تو میچ کرتی ہے بٹ بعض افراد میں وہ الگ ہے۔ گدھا، گائے، یہ چیزیں الگ ہو جائیں گی۔ ان دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عام خاص مطلق۔ عام خاص مطلق یا عموم خصوص مطلق کہتے ہیں، جب ایک کلی بعض افراد میں منفرد ہو، اجتماع ہو
اور اجتماع فی جمیع افراد نہ ہو بلکہ فی بعض الافراد ہو، تو بعض افراد میں تو اجتماع ہو گیا لیکن بعض افراد میں ایک کلی الگ، اور اگر دونوں ہی کلیاں بعض افراد میں الگ ہو، بعض میں تو جمع ہو بعض میں الگ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عام خاص من وجہ۔ اس کی مثال دیکھیں، آسان سی مثال ہے اس کی، مثال کے طور پر ابیض اور حیوان۔ اب دیکھیں کچھ جگہ پر تو دونوں جمع ہو جائیں گے، بطخ ایسا ہے، ابیض بھی آ گیا حیوان بھی آ گیا، بٹ اس کی بھی ایک برانچ الگ ہے، یہ جی سفید کپڑا، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی ایک برانچ الگ ہے، بھینس کوا۔ یعنی دونوں کلیاں بعض افراد میں منفرد ہیں اور بعض میں جمع ہیں، یعنی اجتماع بین الافراد ہے لیکن فی کل الافراد نہیں ہے، فی بعض الافراد ہے، فی بعض الافراد اجتماع ہے ان کا، لیکن دونوں ہی کلیاں اپنے الگ الگ افراد بھی رکھتی ہیں۔ اس نسبت کو کہتے ہیں عام خاص من وجہ، ٹھیک ہوگی، یہ ہے عام خاص من وجہ یا عموم خصوص من وجہ۔ یعنی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، دو کلیاں ہوں، دونوں کلیاں یہ چیک کریں گے کہ دونوں کے افراد کے مابین اجتماع ہے یا نہیں ہے۔ اگر اجتماع نہ ہو تو نسبت تباین کی ہوتی ہے، اجتماع ہو تو پھر چیک کر لیتے ہیں یہ اجتماع فی جمیع الافراد ہے یا فی بعض الافراد۔ اگر فی جمیع الافراد ہو تو اس کو نسبت تساوی کہتے ہیں، اگر فی بعض الافراد ہو تو پھر یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اجتماع فی بعض الافراد ہے تو یہ جو انفراد ہے ایک کلی کا ہے یا دونوں کلیوں کا ہے، یعنی منفرد ہونے والی ایک کلی ہے یا دونوں ہیں۔ اگر ایک کلی ہو تو اس کو کہتے ہیں عام خاص مطلق، اور اگر دونوں کلیاں منفرد ہوں فی بعض الافراد اور مجتمع ہوں فی بعض الافراد تو اس کو کہتے ہیں عام خاص من وجہ یا عموم خصوص من وجہ۔